السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا ہوگا، اور ہماری جتنی نئی ویڈیوز آتی ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل رہے ہوں گے۔ جی، تو بات کرتے ہیں ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی، جس میں جب وفا اسد کے باپ کو ڈراپ کرنے کے لیے آتی ہے گاڑی میں، تو پارکنگ ایریا میں اسد اپنی بائک کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت مایوسی سے اور محرومی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر اعجاز ارانی سنبل سے کہتے ہیں کہ تمہیں شیروز کے پاس واپس جانا ہوگا، اور تم میری ہدایت کے مطابق ہر وہ کام کرو گی اور تمہیں وہاں رہنا ہوگا۔ اور پھر وفا ملتی ہے دوبارہ اسد کے والد کو، تو باتوں باتوں میں ان سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے بابا کہ اسد نے میری وفا کا سودا کیا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم دونوں کی اس قسط میں کہ جو اسد کے والد ہیں، وہ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسد کو اور وفا کو یہ احساس دلا دیں کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، اور دونوں کو جو اس وقت اگر وہ انا کے بھیڑ نہ چڑھائیں اپنے اس رشتے کو، اور ان دونوں کو مان جانا چاہیے، راضی ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے وہ بار بار جاتے ہیں اور وفا سے ملتے ہیں، اور اس کو آہستہ آہستہ پرانی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ واقعات اس کو یاد کراتے ہیں، اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی ہے، بہت احترام سے ان کو ملتی ہے اور ان کو بابا کہتی ہے۔ لیکن جو اس کی والدہ ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو اس کی اسد کی جو کلاس فیلو ہے اور جو اس کی بزنس پارٹنر ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے رویے کے ساتھ اس کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ گھر پر آتی ہے اور وہ آ کے ان کا بڑا ساتھ بھی دیتی ہے، اب وہ ان سے کھانے بھی سیکھ رہی ہے بنانے، اور ان کو اپنے ساتھ شاپنگ پر بھی لے کر جاتی ہے، اور وہ اس بات پر بڑی خوش ہیں کہ دیکھو ذرا وہ کتنے اچھے اچھے کپڑے بھی ہمارے لیے لے کر آ رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتی ہے، کتنا خیال رکھتی ہے وہ ہمارا۔ تو اسد کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی اس بات پہ بہت چڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ آگے کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ کہانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یقیناً یہ ان سب اپنے رشتوں کے فیصلوں پر پہنچنے کے قریب ہیں۔ اور دوسری طرف جو شیروز اور سنبل کا رشتہ ہے، جو کہ پہلے ہی بڑا ایک مشکل رشتہ تھا، اور اس نے محض انتقام کی خاطر شیروز نے شادی کر لی تھی سنبل سے، تاکہ وہ کسی نہ طرح سے جڑا رہے اعجاز ارانی کے بزنس کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اعجاز ارانی کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس نے آہستہ آہستہ اب یہ ساری باتیں وفا کو بھی شیئر کرنا شروع کر دی ہیں، اور وفا بھی اپنے ارادے ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ مایوس ہو گیا ہے۔ اس کا پہلے خیال تھا کہ شاید وفا جو ہے وہ اس نے محبت کا اعتراف کر لے، لیکن اب اس کو یقین آ گیا ہے کہ وفا کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، اور جب سے سنبل کے ساتھ اس کے غلط رویے اور سختی کا اندازہ ہوا ہے، تو تب سے جو وفا ہے وہ اس کے ساتھ اور زیادہ اس کا موڈ آف ہو گیا ہے، اور وہ اچھا نہیں سمجھتی اس کو، بلکہ وہ زبردستی جا کے سنبل کو اس کے گھر سے لے آئی تھی کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے اور بیمار ہو رہی ہے۔ اور پھر لا کے اس نے اس کو ٹریٹمنٹ کروایا، اس کے ٹیسٹ ویسٹ کروائے، اور وہ بڑی مطمئن ہو گئی کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، جو اس کا خیال تھا کہ شاید سنبل جو ہے وہ امید سے ہو اور اس کے پاؤں میں بچے کی بیڑیاں پڑ جائیں۔ اور شہروز تو یہی چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات بن جائے، تاکہ وہ اس بزنس میں اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ اور اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ
اور کھل کے مزید سامنے آ گئی ہیں، اور اعجاز درانی کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ شہروز ہے۔ لیکن اب وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کیونکہ وفا جو ہے وہ میچور تھی، اور ساتھ وہ اپنے اس رشتے کی وجہ سے بہت ڈسٹرب بھی تھی، تو اس لیے وہ بزنس کو صحیح طور پر وقت نہ دے سکی، اور وہ شہروز کی چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکی، جو کہ اوپر سے تو بہت ان سے ہمدردی رکھتا تھا، لیکن اندر ہی اندر ان کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ تو اب اعجاز درانی جو ہے وہ کال کرتا ہے شہروز کو، اور اس سے ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس میرے ساتھ مل جاؤ، اور میرے بزنس کو سنبھال لو، اس کو تالا مت لگانے دو، سیل نہ ہو جائے سب کچھ، میں تمہیں 50% کا پارٹنر بناتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اب تو جو فیصلے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کو میری بات یہ ماننی پڑے گی کہ آپ میری بیوی کو میرے پاس واپس بھیجیں، اور پھر اس کے بعد بات ہوگی، ورنہ میں آپ کا گھر بھی جو ہے وہ گروی رکھوا دوں گا۔ تو اب یہ اعجاز درانی کے لیے اور زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے قرضے ہی اتنے لیے ہوئے تھے۔ تو وہ بہت حیران ہوتا ہے اعجاز درانی کہ میں نے تو کبھی کوئی قرض نہیں لیا۔ تو وہ بڑے آرام سے اور معصومیت سے کہتا ہے کہ تو پھر ہو سکتا ہے یہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہو، اور آپ کے نام پر میں نے قرضے لے لیے ہیں، تو اب وہ وصولیاں تو آپ سے کریں گے۔ تو اس طرح سے اس نے آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں جو ہیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور پھر وفا بھی باپ کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آپ نے ان دونوں بچوں کو، جو کہ آپ کے بھائیوں کی اولاد تھے، آپ کے خیال میں آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا، بڑا پیار دیا، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو اس قابل بنایا، لیکن ظاہر ہے جو محرومیاں تھیں ان کے اندر وہ تو ختم نہیں ہو سکیں، اور ویسے بھی اپنی اولاد اور دوسرے کی اولاد میں جو فرق ہوتا ہے وہ تو وہ بچے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً، میں آپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور آپ نے میرے مقابلے میں ان کے ساتھ آپ نے یقیناً ناانصافی کی ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں، میں نے ان کو بہت پیار دیا، بہت محبت دی۔ تو وہ وفا کہتی ہے کہ آپ سوچیں، اگر اس دن گاڑی میں ان کی جگہ آپ ہوتے، اور میں یوں اس طرح تنہا رہ جاتی، اور ان کے ماں باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے، تو آپ سوچیں کہ میرا کیا حال ہوتا۔ اب یہ سب چیزیں اس کے سامنے آ تو گئی ہیں، وہ حقیقت کو سمجھ بھی رہا ہے، لیکن اب اس وقت وہ بالکل مجبور ہو گیا ہے۔ دونوں بیٹیاں جو ہیں اس کی، وہ پریشان ہو کے اپنے گھروں میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو اس کو وہ اپنا واحد سہارا سمجھتا تھا شہروز کا، کہ وہ اس کا ہر مشکل میں کام آتا ہے، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ اس کو بہت پسند بھی کرتا تھا، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر اس سے دشمنی پال رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اعجاز درانی اپنی ریپوٹیشن بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور کیا انہیں اس کے لیے پھر سنبل کی ہی قربانی دینی پڑے گی، جس بات کے لیے اس کو منع کر چکی ہے وفا، اور وفا کہتی ہے کہ تم مقدمہ دائر کرو اس پہ، اور میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور میں تمہاری جان چھڑواؤں گی شہروز سے، اور میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ تو اس طرح سے آپس میں ان سب کا مقابلہ ہو گیا ہے، باپ بیٹی اور چچا بھتیجے کا آپس میں مقابلہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں فتح کس کی ہوتی ہے۔ خوبصورت اور دلچسپ جگہ پر یہ ڈرامہ جو ہے اب اپنی کہانی میں آ گیا ہے۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ ہم دونوں۔